ہمارا اگلا موضوع جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ ہے سورج کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہم کلام ہونا اور آپ پر سلام کرنا۔ ابو عبداللہ محمد بن عباس المعروف ابن حجام سے اپنی کتاب ما انزل اللہ فی اہل البیت من القرآن میں اپنی اسناد کے ساتھ جابر بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا مدینہ کی ایک گلی میں میری ملاقات جو ہے عمار یاسر سے ہوئی۔ میں نے اس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی قوم کے سرداروں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ ہم نے صبح کی نماز حضرت کے ساتھ ادا کی، پھر جب سورج جو ہے چڑھایا تو اس وقت علی علیہ السلام مسجد میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں اپنے قریب بٹھایا، یہاں تک کہ علی علیہ السلام کے گھٹنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے لگ رہے تھے۔ پھر حضرت نے فرمایا علی اٹھو اور سورج سے گفتگو کرو، وہ بھی تم سے گفتگو کرے گا۔ اہل مسجد نے تعجب سے کہا کہ کیا سورج علی سے باتیں کرے گا؟ کچھ حاسد تو آہستہ آہستہ سے کہنے لگے کہ یہ تو ہر وقت اپنے ابن کے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ علی اٹھے اور آپ نے سورج سے فرمایا کیف اصبحت یا خلق اللہ، کہ اے مخلوق خدا تم کیسے ہو اور تم نے کیسے صبح کی؟ سورج سے آواز بلند ہوئی بخیر یا اخن رسول اللہ، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا من ہوا بکل شیء علیم، میں خیریت سے ہوں اے برادر رسول، اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن، اور اے وہ شخصیت جو ہر چیز کو جانتی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی نے جو ہے تبسم فرمایا اور کہا تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج نے تمہیں اول کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لانے والا پہلا فرد ہے۔ سورج نے تمہیں آخر کا کہہ کر سلام کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم میرے غسل و کفن میں تم آخر تک شریک رہو گے۔ سورج نے تمہیں یا ظاہر کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو ہے پوشیدہ رازوں پر تو ہی غلبہ حاصل کرے گا۔ سورج نے تمہیں یا باطن کہہ کر سلام کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میرے علم کو اپنے بطن میں سنبھال کر رکھے گا۔ علاوہ سورج نے تمہیں یا من ہوا بکل شیء علیم کہہ کر سلام کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال و حرام جو ہے اس کے فرائض، انجام، احکام، تنزیل، تعویل، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، اور مشکل کام یا جو بھی علم نازل کیا گیا ہے تم ان تمام علوم کے عالم ہو۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تیرے متعلق وہ کچھ نہ کہیں کہ جو نصارہ اور عیسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے، کہ میں تیرے متعلق وہ کچھ کہتا کہ لوگ تیرے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے ذریعے شفا بنا لیتے۔ پھر حضرت جابر کا بیان ہے کہ جب عمار مکمل واقعہ سنا چکے تو اتنے میں مسلمان آ گئے۔ عمار نے کہا سلمان بھی ہمارے ساتھ تھا، تم اس سے سن لو۔ پھر سلمان نے بھی تمام واقعہ جو ہے اسی طرح سنایا جیسا کہ عمار جو ہے سنا چکے تھے۔ اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر واقعہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پھر موضوع ہمارا دوسرا شروع ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔